حسین ہمارے لیے ہے میرے بھائی، اسی لیے حضور نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین کی طرف پلٹنے سے پہلے دیکھ اس کے پیچھے اس کا نانا کھڑا ہوا ہے۔ ساری محنتیں خارت ہو جائے گی اگر اس مسئلے میں مسئلے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ عشق کے مسئلے ہیں، یہاں مت چھیڑو میرے بھائی۔ میں پوچھتا ہوں ویسے خرانی کو، جب سرکار ویسے خرانی کو اطلاع ملی کہ نبی کا دندان مبارک شہید ہوا تو حضرت اویس خرانی نے پتھر اٹھایا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد 32 دانت توڑ کے پھینک دیے۔ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے ایسا کرنا؟ جواب دے دو میرے بھائی، یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ نبی کے دربار میں صحابی آئے، انگوٹی پہنے ہوئے تھے، حضور نے ناراضگی کے ساتھ دیکھی کہ سونا پہن کر آئے جبکہ مردوں کے لیے حرام ہے، صحابی کو معلوم نہیں تھا، پہلی بار خبر ہوئی، انگوٹی اٹھا رہے مسجد کے صحن میں پھینک دیے، کہا اس چھوٹی سی چیز نے میرے آقا کو مجھ سے دور کر دیا، لعنت ہے اس انگوٹی پر، پھینک دیے۔ مجلس ختم ہو گئی، جانے لگے، کسی صحابی نے کہا لے لو، تم تو مت پہنو مگر گھر میں بیوی بچیوں کو پہنا سکتے ہو، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کہا قسم خدا کی اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میرے نبی نے اس کی وجہ سے مجھ سے چہرہ پھیر لیا۔ کون سی شریعت میں لکھا تھا سونے کی انگوٹی پھینک دینا؟ مجھے بتاؤ شرعی مسئلہ، شریعت کی بات کرتے ہو۔ عشق اور شریعت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا دوستو، خدا کی قسم شریعت پر بھی عشق غالب ہے، کیونکہ نماز شریعت میں آپ کو اجازت ہے، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب خیرت پڑھ رہے ہیں، پورا ناگپور کے پورے گلیاں پھر لو، پورے گرا کا، ارے انہیں اتنے باقی ہے، انہیں 30 روپے دینا ہے، انہیں 35 روپے دیتا ہوں بولا تھا نہیں دیا، انہیں 36 روپے، بیوقوف۔ شریعت میں ایسا پڑھے تو بھی نماز ہو جاتی امام کے پیچھے، مگر عشق غالب ہے شریعت پر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے دربار میں کھڑے ہو کے اوروں کو سوچتا ہے؟ میرے بندے آ میرا خیال کر، میرے دربار کا تصور کر، یوں سوچ کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے، غالب ہے۔ ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے، ہاتھ کو مہندی لگی ہوئی تھی، مہندی لگی ہوئی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، صحابی پریشان ہوئے، پوچھے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور ہوا کیا؟ کہا تم نے کیا لگایا؟ ان کی بیوی، بولے یا رسول اللہ یہ مہندی ہے، میری اہلیہ نے رات میں میرے سوتے وقت لگا دیا۔ حضور نے کہا مردوں کے لیے زینت میری شریعت میں ناجائز ہے۔ کہا صحابیوں ان کو اٹھاؤ اور مدینے کے باہر چھوڑ دو۔ دو صحابی اٹھے، ان کو پکڑے، مدینے کے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور بھیج رہے ہیں تاکہ ان کا یہ غلط کام کا اثر دوسروں پہ نہ پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا صحابی جا تو رہے ہو مگر سنو کب آؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جانے کو کہا، جا تو رہا ہوں، آؤں کب؟ آپ فرما دیں جب تک وہ رنگ نہیں نکل جاتا مہندی کا واپس مدینے میں نہیں آنا۔ جی سرکار۔ دو صحابی لے کے مدینے کے باہر چھوڑ دیے۔ ابھی وہ صحابی دونوں آ کے مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے انہوں بھی آ گئے۔ شریعت سمجھا رہا ہوں آپ کو، عشق بھی سمجھو اس کے پیچھے۔ یہ چھوڑ کے آنا شریعت تھا، صحابی کا آنا عشق تھا۔ حضور پوچھے آ گئے؟ میں نے تم سے کہا نا جب تک وہ رنگ نہیں جاتا نہیں آنا۔ کہا یا رسول اللہ قسم رب ذوالجلال کی میرے آقا وہ رنگ چلا گیا۔ یا رسول اللہ رنگ گیا آ گیا؟ بولے صحابی کیسے رنگ گیا بتاؤ؟ صحابی نے ایسے ہاتھ اٹھایا، دیکھنے والے صحابہ کی آنکھ نے دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت دیکھتے ہیں کہ صحابی کی انگلی سے خون بہہ کر یہ ہاتھ خون خون ہو گیا۔ نبی نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب تک رنگ رہے گا
محبت میں تڑپ کے رونا کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا انہیں اس کے لیے روتا ہی روتا میرے بھائی۔ رمضان کی محبت میں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ اجی تم کو رمضان جا رہا تو اتنا غم ہوا، ہمارا حسین گیا تو ہمیں کتنا غم ہوا ہوگا میرے بھائی۔ کیا بات ہے، واہ! یہ 10 محرم آتا ہے نا، قسم رب ذوالجلال کی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم دوستو، ہم پورا سال بھر تقریر کر سکتے ہیں مگر 10 محرم کو ہم بھی تقریر نہیں کر سکتے میرے بھائی، کیونکہ 10 محرم کوئی معمولی دن نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے 10 محرم کی خمیر میں، ہمارا ایمان ملا ہوا ہے، یا ہماری خمیر میں 10 محرم ملا ہوا ہے میرے بھائی، معمولی بات نہیں ہے 10 محرم۔ مدینے سے آ گئے، دیوارہ پکڑ پکڑ کے رو رہی، کون بولے شریعت میں دیوارہ پکڑ پکڑ کے مدینے سے آ کے رونا؟ کائی کو رو رہی جی حضرت؟ مدینہ یاد آ رہا، مدینہ یاد آ رہا۔ پھر شریعت میں نہیں ہے نا جی حضرت ایسا جانا خاموش زیارت کر لینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آ جانا خاموش رہنا، اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ مدینہ یاد آ رہا ہے، مدینہ یاد آیا تو رونا جائز ہے، حسین یاد آئے تو شادی کرنا کیسا جائز ہوتا جی مل صاحب؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، محبت ہے جی مل صاحب۔ یہ شریعت کے مسئلے نہیں ہے میرے بھائی، یہ عقیدت کے مسئلے ہیں۔ واہ! یہ ہم جو دودھ پلا رہے ہیں، یہ چونگے کھلا رہے ہیں، یہ بریانیاں پکا رہے ہیں، یہ پکا پکا کے کھلا رہے ہیں، ہمارے بچے کے ولی میں ہوئے تو اتنے پیسے خرچہ نہیں کرتے، بچے کی سالگرہ آئی تو وہ 3 مہینے پہلے سے یاد دلا رہا، ابو برتھڈے آ رہی، برتھڈے آ رہی، برتھڈے آ رہی، برتھڈے آ رہی۔ بچے کے برتھڈے کے کیک کو اس کے دل کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہم لوگ، تو بیٹھنیا کہے گا برتھڈے کا۔ اپنی اولاد کی برتھڈے آئی تو ہم 200 روپے کا کیک منگا کے نہیں کاٹتے میرے بھائی، مگر حسین کی بات آئی تو ہزاروں لاکھوں روپے کا شربت پلا رہے ہیں میرے بھائی۔ کہاں سے نکلتا جی یہ پیسہ؟ کنجوس مارواڑیوں کن سے یہ نکل رہا تو خدا کی قسم یہ حسین کی محبت ہے میرے بھائی، یہ عقیدت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے واسطے عقیدت کو مت للکارو، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں۔ مسئلے پوچھنا الگ ہے، مسئلوں کو بیان کرنا الگ ہے، حقیقت الگ ہے، عشق الگ چیز ہے میرے بھائی، انکار نہیں ہے، عقیدت اپنی جگہ مسلم ہے۔ الغرض اب آخری بات فائنلائز، اہل بیت کی بغاوت کیا ہے سن لو، بات ختم۔ اب میں کسی مفتی کی بات، علامہ کی بات، مولانا کی بات نہ کرا ہوں نہ کر رہا ہوں، سنو دوستو، غور سے سنو میرے بھائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں راستے سے آ رہا تھا، چند بدبخت منافق علی اور اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں۔ کیا ہو گیا، ٹائم ہوگا کیا؟ اچھا فون پہ ہے، چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، مومن ہے ہمیشہ بیزی رہتے، نماز کے وقت بھی مصروفیت، جلسے میں بھی مصروفیت، چلنے دی، نو پرابلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، لوگ آپ کی اہل بیت اور علی کے خلاف بول رہے ہیں، علی کے خلاف بولتے ہیں، اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ جملہ سنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، حضور کے چہرے اقدس سے جلال ظاہر ہونے لگا، چہرہ لال لال ہوگا حضور کا۔ اس جلالی چہرے کے ساتھ حضور صحابہ سے خطاب کر رہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، آمینہ کے لال کا کلام سنا رہا ہوں، دوستو سنو۔ نبی پاک علیہ السلام نے جلال کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگوں سنو، جو کوئی میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، جو کوئی میرے علی، فاطمہ، حسن و حسین کے خلاف بولتا ہے، سن لے، وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔ کیا بات ہے، کتنے میں سے؟ ذرا زور سے بولے۔
وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. بولے پہلا. صحابہ ہاتھ جوڑ کر جلالی خطاب سن رہے ہیں. کہا میرے اہل بیت اور میری علی کے خلاف، میرے فاطمہ، میرے حسین، میرے حسن کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا. کون ہوگا؟ منافق. کہا اگر وہ منافق نہیں ہوگا، سنو مسلمانوں، نبی کہتے نبی میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا اگر منافق نہیں ہوگا تو ولد الزنا ہوگا، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوگا. نبی کہہ رہے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا، ولد الزنا بھی نہیں ہوگا، تو سنو میرے اہل بیت کے خلاف بولنے والا اگر یہ دونوں میں سے نہیں ہوگا تو تیسرا ہوگا. کیا؟ اس کی ماں نے حالت ناپاکی میں صحبت کی ہوگی، حیض و نفاس کے ناپاک خون سے پیدا ہوا ہوگا، ناپاک خون سے بنا، اسی لیے تو میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا. حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. میرے بھائیوں، کائنات میں سب کے ساتھ پنگا ہو سکتا ہے، لفڑا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم اہل بیت کے ساتھ لفڑا نہیں ہو سکتا. اہل بیت سے غداری، ہم غلام ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے غلام ہیں. مر جائیں گے مگر کبھی اہل بیت کے ساتھ غداری، کبھی اہل بیت کی نسلوں کے ساتھ غداری، کبھی آل نبی اولاد علی کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے. وفادار بن کر، عاشق بن کر، دیوانے بن کر، غلام بن کر رہیں گے. جیسے صحابہ نے سکھایا ویسی محبت کریں گے، جیسے نبی نے بتایا ویسی محبت کریں گے، جیسے رب نے ان کو عزت دیا اس عزت کو مان کر زندگی گزاریں گے. مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اہل بیت کے عاشق بنو، اہل بیت کے دیوانے بنو، اہل بیت کو چاہو، اہل بیت سے پیار کرو، کیونکہ جب مرو گے تمہارا مولوی تمہاری خبر میں نہیں آئے گا، کوئی ملا کوئی مولانا تمہاری شفاعت نہیں کرائے گا. جب مرو گے تو شفاعت کرانے کا حق تو اللہ نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھر والوں کو عطا کیا ہے. یہی تمہاری جنت ہے. جنت میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر تم کو جنت میں حسین کے ساتھ، مولا حسن کے ساتھ، اور ہماری عورتوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہنا ہے. ان کے ساتھ غداری کر کے، بے وفائی کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.